اچھا یہ بچہ یا بچی پیدا ہوئی، اس کے بعد کیا کرے؟ وَيُؤَذِّنُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، اس کی دائیں کان میں آذان دے اور بائیں کان میں اقامت دے۔ صحیح طریقہ آذان بچے کے کان میں آذان دینے کا یہ ہے کہ رخ بقبلہ بیٹھ جائیں اور بچے کو اس پوزیشن میں اپنی گود میں رکھیں یا اپنے ہاتھوں میں اس پوزیشن پر اٹھائیں کہ بچے کا بھی دایاں کروٹ قبلہ رخ ہو، دایاں کروٹ رخ بقبلہ ہو، اور پھر دائیں کروٹ میں جو ان کا قبلہ رخ ہو ان کی دائیں کان میں آذان دی جائے جیسے آذان ہم نمازوں کے لیے دیتے ہیں۔ لِيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ سَمْعَهُ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَدَعْوَةَ الدَّاعِي إِلَىٰ طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، تاکہ سب سے پہلی بات جو وہ بچہ سنے نا وہ اللہ کا ذکر ہو اور وہ دعوت ہو جو دعوت دینے والا اللہ کے لیے، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، جو صلاح اور فلاح کے لیے دعوت دیتے ہیں وہ سنیں، سب سے پہلے وہ سنیں۔ وَيُقِيمُ فِي الْيُسْرَىٰ، بائیں کان میں ان کو پھر اقامت دے دیں۔ اب وہ اقامت بھی ایسے دیں کہ دیکھو بچے کا دائیں کروٹ جو ہے وہ رخ بقبلہ ہو، بچے کا دایاں کروٹ، دایاں ہاتھ رخ بقبلہ ہو، اور بندہ خود بھی رخ بقبلہ کھڑا یا بیٹھا ہو اور اسے ہاتھ میں یا گود میں اٹھایا ہوا ہو اور ان کو وہ آذان دے۔ حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اذان دیتے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان مبارک میں جب آپ پیدا ہوئے۔ اس روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے، ابو داود اور ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ فَالْأَحْسَنُ مُكَبِّرًا، بہتر بات یہ ہے کہ وہ بائیں کان میں تکبیر ہو، یعنی مکبرن، یا مراد مکبرن سے یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کڑے ہو کے، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مکبر آذان دے، یعنی جو اقامت کرنے والا بندہ ہے وہ آذان دے، نہیں تو اپنے والدین کسی صالح بندہ، کوئی نیک بندہ ان کے کان میں آذان دے تو اور دوسرے کان میں ان کو اقامت دے۔ اور ایک اس میں حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ آذان کیوں دیں، کہ جنات کی ایک چھوٹی مخلوق ہے جو جنات میں سے ہے، ان کو الصبیان کہتے ہیں، تو جب کانوں میں اذان دیا جاتا ہے اور اقامت دی جاتی ہے تو وہ الصبیان کی بیماری اب اس بچے کو نہیں لگے گی۔ فَإِنَّهَا مِن جِنْسِ الشَّيْطَانِ، یہ جو الصبیان ہے یہ شیطان کے جنس میں سے ہے۔ وَهُمْ يَبْعَدُونَ عَنِ الْآذَانِ، آپ نے حدیث میں تو سنا ہوگا کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر اذان سے شیاطین بھاگتے ہیں، تو وہ کون سے شیاطین ہیں؟ وہ الصبیان ہے، وہ جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ سیدنا جگر گوشے مصطفیٰ سیدنا حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مبارک کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه الصبيان، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کے دائیں کان میں ان کو آذان دے اور بائیں کان میں ان کو تکبیر کریں تو پھر اللہ کریم اسے الصبیان سے محفوظ رکھا ہے۔ ابو یعلا الموصلی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت فرمایا ہوا ہے۔